پھر بھی وہ دنیا کے نشہ میں چکنا چور ہے. اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے, اسے کوئی بتاتا نہیں ہے, اور وہ بھی اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے کہ شاید دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں. سنیے, کان کھول کر سنیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ وہ ہے جو جوان ہے وہ بھی سنے, جو بچے ہیں وہ بھی کان کھول کر سنے, اور جو ہمارے مربی بزرگ ہیں وہ بھی اپنے کان سے پردہ ہٹا کر سن لے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ کل مرنے والے ہو, آج آپ کا آخری دن ہے. اگر یہ ایک دن بھی بچا ہے نا, آپ نے 70 سال گناہ کیے ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کو خوشخبری کا پیغام دے رہا ہے, اللہ خوشخبری کا میسج دے رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اپنے امتی سے, یہ اپنی امتی کو خبر پہنچا رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. 150 200 نہیں, 1000 گناہ بھی اگر کیا ہے تو رب کی بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ آجا, صرف اللہ رب العزت تیرے 1000 گناہ کو معاف ہی نہ کرے گا, 1000 گناہ کو معاف کر کے 1000 گناہ درجہ بھی بلند عطا فرما دے گا, 1000 نیکیاں بھی لکھ دے گا آپ کے کھاتے میں. اللہ رب العزت تو اتنا نوازنا جانتا ہے, لیکن ہم لینا بھول گئے. ہم کس نشے میں چور ہے, ہم کس گھمنڈ میں چور ہے, ہم کس تکبر میں چور ہے. آج تک ہم یہ گھمنڈ میں چور تھے کہ فلاں آدمی کی کیا حیثیت ہے, اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کرے گا, اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ ہم سے زبان لڑائے گا, وہ ہم سے باتیں کرے گا. لیکن آج ہی تو یہ سوچ رہے تھے, کل کیا ہو گیا, ایسی حالت ہو گئی, بستر پہ پڑ گئے. اب اس کی لنگی کوئی اور باندھ رہا ہے, کرتا کوئی اور پہنا رہا ہے, پانی کوئی اور پلا رہا ہے. نہ خود سے پانی پینے کے لائق بچا, نہ خود سے پاخانہ کرنے کے لائق بچا, نہ خود سے لباس پہننے کے لائق بچا, نہ خود سے تہبند لپیٹنے کے لائق بچا, نہ خود سے چلنے کے لائق بچا, کسی کام کے لائق نہ بچا. جو آج تک دنیا کے کسی انسان کو اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے بھی حیثیت والا نہ سمجھتا تھا, وہ اتنا مجبور ہو گیا. اب اسے پلا کوئی اور رہا ہے, اسے کھلا کوئی اور رہا ہے, اسے پہنا کوئی اور رہا ہے, اسے چلا کوئی اور رہا ہے, اسے پیشاب کوئی اور کروا رہا ہے, پاخانہ کوئی اور کروا رہا ہے. اتنا مجبور کیسے انسان ہو گیا. اور تو باتیں دور کی ہے, جس انسان کو ہم نے اپنے گھمنڈ کی بنیاد پر, اپنی طاقت کی بنیاد پر, اپنی دولت و ثروت اور شطوت و حشمت کی بنیاد پر, اپنی سلطنت کی بنیاد پر, اپنی بادشاہت کی بنیاد پر, اپنی حکومت کی بنیاد پر ہم نے جسے کمزور سمجھا, ہم نے جسے گھٹیا سمجھا, ہم نے جسے گری نگاہوں سے دیکھا, وہ اتنا کام آیا کہ جب آنکھیں بند ہو گئی تو کل وہی انسان ہمیں کاندھا دے کے قبرستان بھی پہنچا رہا ہے. توجہ کریں, آپ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. اگر آپ ضعیف العمر ہو چکے ہیں, بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں, آپ سوچیں, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرائے نہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے, اتنا بڑا خزانہ ہے میرے پاک پروردگار عالم کا کہ میرا تو عقیدہ, میں نے اس سے پہلے کہا کہ پوری کائنات, پوری دنیا کے انسان کو جتنا چاہیے اتنا دے گا, پھر بھی تل کے برابر کمی نہیں. میں تو کہتا ہوں ایسی 100 دنیا ہو جائے اور 100 دنیا کے لوگوں کو جی بھر کے اللہ رب العزت دے دے, پھر بھی ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی, سوئی میں جو سوراخ ہوتا ہے اس کے برابر بھی میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ لوٹ جائیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. کہاں پڑے ہو آپ, ذرا سوچو, قریب سے سوچ کے دیکھو, ذرا قریب کر کے دیکھو اپنے آپ کو. آپ کیا کہتے ہو, جو مر گیا ہم نے قبرستان پہنچا دیا. نہ میاں, یہ آپ کا بھول ہے, آپ نے انہیں نہیں پہنچایا ہے, وہ آپ کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں کہ آ میرے ساتھ, دیکھ لے کہ تو مجھے جہاں لے کے جا رہا ہے, کل تجھے وہیں آنا بھی ہے, کل تجھے بھی وہیں آنا پڑے گا. یہ تو وہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں, لیکن ہم بھول گئے. ہم اپنے خیال کو, ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا, اپنے خیال کو بدل دیا. نہیں میاں, آپ مسلمان ہو, آپ ذرا سوچ کے دیکھو. ہم میں سے کوئی بزرگ آدمی اگر کھڑا کر دوں اور میں کہوں کہ آپ کے ابا کیا کرتے تھے, تو وہ کہیں گے کہ ہمارے ابا نے میرے لیے بہت تکلیف اٹھائی ہے, خون پسینہ ایک کیا ہے, چوری ڈکیتی کر کے ہماری پرورش کی ہے, ہمارا بڑا دیکھ بھال کیا ہے, بڑی نوازشیں کی ہے, دکان مکان زمین و جائیداد سب کچھ جمع کر دیا ہے. لیکن اگر میں پلٹ کے پوچھ لوں کہ تیرے باپ نے اتنا تیرے لیے کچھ کیا ہے, کیا تو اپنی باپ کے قبر پہ جاتا ہے؟ کہے گا یہ تو مجھ سے نہیں ہو پاتا. کیا تو سجدہ کر کے دعا کرتا ہے؟ کہے گا ایسا موقع تو نہیں ملتا. کیا تو نماز پڑھ کے دعا کرتا ہے؟ کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اب یہ سوچ لے کہ جب تو اپنے باپ کی قبر پہ نہیں جاتا تو تیری اولاد بھی تیری قبر پہ نہیں جائے گی. پلٹ جائے, یہ دولت کسی کام کی نہیں ہے, یہ دنیا کسی کام کے نہیں
نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ ایک ایسی ہوس ہے جس انسان کے دل میں آ جائے نا وہ پوری دنیا رہتے دم تک وہ ہمیشہ تڑپ کے دولت کے لیے رہ جائے گا، لیکن کبھی جی نہ بھرے گا۔ دن بھر کام نہیں ملتا ہے نا، میری اگر باتیں غلط سمجھتے ہو اسے آزما کے دیکھ لیجئے گا۔ دن بھر میں 1-2 کام ملتے ہیں، آپ کا دل اداس رہتا ہے۔ دن بھر کام ملنے لگے نا تو پھر آپ کو یہ خواہش ہوگی کہ اب ایسا کام ملے کہ میں رات میں بھی کام کروں۔ اب رات میں بھی کام ملنے لگیں گے، اب جب رات میں کام ملنے لگے تو آپ یہ سوچیں گے اب کوئی کمپنی کھول لوں، لیکن جی نہیں بھرے گا، جی نہیں بھرے گا۔ اس لیے جب کسی عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ اتنی دولت لوگ کما رہے ہیں، اتنے کمانے کی کیا ضرورت ہے، آخر دنیا میں لوگ دولت کے لیے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تب عالم دین نے جواب دیا تھا کہ میں تو مر جاؤں گا، میرے ساتھ گھر مکان کاروبار بزنس کے پار کھیت کھلیان گاڑی گھوڑا یہ کچھ نہ جائے گا تو سجدہ جائے گا، نماز جائے گا، روزہ جائے گا، زکات دینا جائے گا، حج کرنا جائے گا، نیک کام کرنا جائے گا، غریبوں کا کھلانا جائے گا، ننگوں کو پہنانا جائے گا، تو میں کیوں نہ دنیا کو ٹھوکر مار کے رب کے لیے سجدہ کرنا شروع کر دوں، زکات دینا شروع کر دوں اور نیک کام کرنا شروع کر دوں، تاکہ جب میں مر کے جاؤں تو قبر میں فرشتے یہ نہ کہیں کہ یہ دنیا دار ہے جہنم جائے گا، فرشتے کہیں یہ غلام حبیب پروردگار ہے، یہ اب جہنم نہیں جنت الفردوس۔ میرے دوستو بڑی تعجب کی بات ہے کہ انسان گم کہاں ہو چکا ہے۔ بہرکیف آپ کو سمجھنا پڑے گا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ غور و خوض نہیں کریں گے آپ کو یہ معمہ نہیں سمجھ میں آ پائے گا۔ بڑے لوگ نہ سمجھ پائے تو ہمیں اور آپ کو یہ باتیں کیا سمجھ میں آئیں گی۔ بہرکیف آپ ان چیزوں کو غور سے سوچیں اور خود بخود سوچ کے دیکھیں، نہ آپ کو کوئی سمجھانے والا، نہ کوئی آپ کو بتانے والا، نہ کوئی آپ کے ساتھ زبردستی کرنے والا، اور یہ سوچیں کہ کوئی کسی کو سمجھا کے بھی پلٹ نہیں سکتا جب تک اس کا اللہ اس سے راضی نہ ہو جائے، جب تک اس کا پروردگار نہ اس سے راضی ہو جائے۔ لوٹتا اور پلٹتا تو وہی ہے، رب کی بارگاہ میں سر وہی جھکاتا ہے جس کا پروردگار راضی ہو جاتا ہے، جس کے رسول راضی ہو جاتے ہیں تو اسے سجدے کا موقع عنایت کر دیا جاتا ہے، اسے نماز کا موقع دے دیا جاتا ہے، اسے روزے کا موقع عنایت کر دیا جاتا ہے، اسے حج کا سلیقہ دے دیا جاتا ہے، اسے زکات کا ڈھنگ بتا دیا جاتا ہے اور غریبوں کی خدمت کا شوق و جذبہ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن آدمی اللہ و رسول کی بارگاہ سے دور ہو تو پھر وہ کہاں تک پہنچے گا؟ وہ کہیں نہ پہنچ سکے گا۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دنیا بڑی لالچ کی جگہ ہے، یہ دنیا ہوس کی جگہ ہے۔ بہرکیف میں یہ کہہ رہا تھا، بیان کر رہا تھا کہ وہ مخدوم ماہمی سمندر کے کنارے جب 2-4 دن کے بعد پہنچے، حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا یہ تیرا خیال صحیح ہے کہ تو نے میرے راز کو فاش کر دیا ہے، اب میں تجھے پڑھانے کنٹینیو تو نہ پاؤں گا اس لیے کہ تو نے وعدہ توڑا ہے، لیکن تیری ماں کے آنچل اٹھ گئے، دعاؤں کا صدقہ ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ آج ہی کے دن تجھے سینے سے لگا کے تو جتنا قرآن جاننا چاہتا ہے، تو جتنا اسلام جاننا چاہتا ہے، تو جتنا سجدے کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہے، آج ہی ایک بار میں سب کچھ سکھا کے واپس لوٹ جاؤں۔ اللہ رب العزت نے راستہ نکال دیا۔ میرے سنی مسلمان بھائیوں، دنیا بہت بڑی ہے اور اس دنیا کے اندر ہر دھرم سوسائٹی کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن کل مولود علی فطرت الاسلام، دنیا کا ہر بچہ مذہب اسلام کی فطرت پہ جنم لیتا ہے۔ اب وہ جس سماج میں رہتا ہے اسی حساب سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے اور وہ پروان چڑھتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے۔ اب جب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا گھر ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ جنم لے تو وہ قرآن پڑھنے والا بنے، اسلام جاننے والا بنے اور جو ہے مذہب اسلام کے راستے پر چلنے والا بنے۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا؟ دولت کمانا نہیں ہے، گھر بنانا نہیں ہے، سجدہ کرنا نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی دنیا میں آنے کا مقصد پوچھ لے تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ کہو گے سجدہ کرنا۔ کل ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ ماں
माँ का पैर दबाते रहें, सजदा छूट जाए फ़र्क न पड़ेगा, नमाजें छूट जाए फ़र्क न पड़ेगा, रुकू न हो ज़िंदगी में लेकिन कोई आँच नहीं आएगा। यानी माँ का पैर दबाते रहें और आप तमाम नेक काम को छोड़े बैठे रहें, आप जन्नत के हकदार हो जाएंगे। इतने जाहिलाना गुफ्तगू किसने की आपके साथ? कौन सी मालूमात है आपकी? आपके शहर में आलिम दीन तो है, इमाम साहब तो हैं, जब किसी चीज़ के जानने की ज़रूरत पड़े आप अपने उलमा से मालूम करें, राब्ता करें, गलत मालूमात में न पड़ें। आप मुझे ये बताइए कि आप सर में खूबसूरत टोपी पहन लें और जिस्म में आपका कपड़ा ना हो और कमर से नीचे आपका कपड़ा ना हो, सड़कों पे निकल जाएंगे, कैसा मालूम होगा? दुनिया देखेगी, हंसेगी, दुनिया देखेगी, ताना मारेगी, दुनिया देखेगी, आपका मजाक उड़ाएगी। इसलिए अगर इसी चीज़ पे सिर्फ कुर्ता चढ़ा लिया जाए और निकल जाया जाए तो भी बेकार लगेगा। ठीक इसी तरह इस्लाम के अंदर इम्पोर्टेंट कलमा है। कलमा सिर्फ ज़ुबान से पढ़ लेने से इंसान 100% कामयाब नहीं होता है। कलमा पढ़ने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे भरोसा रखना पड़ता है और खुदा व रसूल की ज़ात पे एतमाद करना पड़ता है, अक़ीदा बनाना पड़ता है, फिर उसके क़वानीन व ज़वाबित और